سلام کا جواب صحیح طرح سے دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو جگانا ہی ہے کچھ منٹوں میں، اور اس کے بعد اصل خطابات تو آپ کے محبوب اور آپ کے پسندیدہ خطباء نے ہی کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں۔ چند گزارشات کر کے بس آپ سے رخصت ہوں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع ومشفع۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں اور وہ مال جو تم بچا کے رکھتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر، وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے عزیز تر ہوں، پھر تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔
اور اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت کے دروازے فاسقوں پر بند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلا ہوں گا جو سفارش کروں گا، اور میں ہی پہلا ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور بامقصد آپ تشریف فرما ہیں۔ میری معزز ماؤں بہنوں سے گزارش ہوگی وہ بھی خاموشی سے کچھ دیر تشریف فرما رہیں۔ اتنی سردی برداشت کرنے کا اور کھلی فضا میں بیٹھنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ علماء موجود ہیں، میں بس مختصر سی دو چار باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس ہمدردی، اس خیر خواہی کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات میں آپ تک پہنچا دوں جو یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، کیونکہ نئی بات اب نازل نہیں ہو سکتی۔ جو نازل ہونا تھا اور جس کو ہم بیان کرنے کے پابند ہیں اسے مکمل ہوئے بھی صدیاں بیت گئی ہیں اور اس میں کوئی نئی بات نکالی بھی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں ہم رشتے نبھاتے ہیں اور ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے بسا اوقات ہم تمام حدود کو بھی کراس کر جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، ان حدود کا خیال نہیں رکھتے جو حدود اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں۔ ان سارے رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی یہ ضمانت، یہ گارنٹی ہو کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے کسی کام آئے گا۔ یہ دنیا کی ضروریات ہیں، دنیا کی مجبوریاں ہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہاں اجر ملے گا، وہاں فائدے ہوں گے۔ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے سنا صلہ رحمی کے حوالے سے، رشتے نبھانے کے حوالے سے۔ رشتے نبھانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کوئی رشتہ نبھاتے ہوئے اور کسی رشتے کی اہمیت اور حیثیت کو اس قدر آگے نہیں لانا کہ وہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے، اسلام سے بڑا ہو جائے۔ تمام رشتے نبھانا چاہیے، تمام رشتوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین والدین کے لیے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، صرف ان کی یہ بات نہیں ماننا کہ اگر وہ شرک کی طرف تمہیں بلائیں تو شرک کی طرف نہیں جانا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دوسرے رشتوں سے مختلف ہے، جبکہ بظاہر آپ سے خون کا رشتہ نہیں؟ ہم رشتے نبھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے وہ رشتے بنائے اور اللہ نے نبھانے کا حکم دیا۔ وہی حکم جو اللہ نے یہاں ماں کے لیے دیا، باپ کے لیے دیا، بھائی بہن کے لیے دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نبھانے کا حکم دیا ہے۔ اور اس رشتے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی کہ اگر آپ کا تعلق، آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی رہے
تو آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بشارت دوں، آپ کو دے دوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. آپ سب جنتی ہیں ہمارے سمیت انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ نہیں کیا انہوں نے، یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سب جنتی ہیں، اور ہم مولوی بھی انشاءاللہ جنتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے. بس یہ رشتہ جو امت والا رشتہ ہے، امتی ہونے کا جو رشتہ ہے، اس کا سرا پکڑے رہیے، اس کا دامن تھامے رکھیے، یہ نہ چھوٹے. تو دلیل ہے، یقین ہے کہ ہم سب انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. جنت سے بہت پہلے ابھی سفر جنت کا شروع ہوتا ہے، تو انسان قبر میں یہاں سے جائے گا تو قبر میں داخل ہوگا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو پہچان لے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور آخرت میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو میرے اور آپ کے کام آ سکتے ہیں. ہے یقین؟ باقی تمام رشتے دیکھیں، ان کو دنیا میں جتنا بھی ان کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت، اطاعت، سب کچھ ان کا حق ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو یہاں بھی ساتھ ہے، اس کو نبھائیں تو اس کا لطف ہے، اس کے اندر ذائقہ ہے، اور یہاں سے آگے قبر میں آپ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے، اور پھر رسول اللہ کی نسبت ساتھ جائے گی، اور پھر حشر میں جہاں سب ہی دامن چھڑا دیں گے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سب ہی لا تعلق ہو جائیں گے، سب ہی فرار ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتے لا تعلق ہو جائیں گے. اللہ کی قسم ہے، آپ نے وہ سنا ہوا کہ لوگ انبیاء کی طرف جائیں گے، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور درخواست کیا ہوگی کہ آپ سفارش کیجئے. حشر کے میدان کی سختیاں اس کے اندر زیادہ ہیں کہ حساب شروع کر دے اللہ، جو بھی فیصلہ کرنا ہے میدان حشر سے نجات دے دے. جانا نا میدان حشر میں، پھر لوگ مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ انبیاء کی جماعت بھی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہا جائے گا کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، وہ پہلے فرد ہیں جو لوگوں کو ٹھیک جگہ پر لے کر جائیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عیسیٰ انبیاء کی جماعت کو میرے پاس لائیں گے، اور میں اس وقت پل صراط پہ ہوں گا، اور مجھ سے کہا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ کے مجھ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی جماعت ہے، ان کی امتیں ہیں، آپ چلیے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے، میدان حشر سے نجات ملے، حساب کا معاملہ شروع کیا جائے. اور یہ آپ کی پہلی سفارش ہوگی جو تمام امتوں اور تمام لوگوں کے حق میں ہوگی، جس میں آپ نے فرمایا انا اول الشافعین و مشفعین. اس کی کیفیت آپ سنے ہوئی ہے آپ نے کہ آپ ایک طویل سجدہ کریں گے اور اللہ آپ سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے، سل تؤتا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی، کل یسمع، آپ کہیے تو صحیح، آپ کی بات کو سنا جائے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. مجھے یہ بتائیے
آج کی رات آپ نے لگائی، اللہ کے دین کو سنا، علماء کی زیارت کی، سفارش چاہیے رسول اللہ کی؟ چاہیے؟ اچھا، جس کو چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ رخ میری طرف کر لے۔ یہ جن کو چاہیے نا وہ چہرہ اپنا ذرا میری طرف کر لیں، یہ دیواریں چھوڑ کے اس طرف کو۔ علماء ادھر بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنے خوبصورت علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں، سارے خاشل، ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، سفارش چاہیے؟ میں سوال نہیں کرتا، وقت کم ہے، اور حافظ سیف الرحمان صاحب نے مجھے آتے ہوئے کہا کہ اسی سپیڈ سے جانا ہے جیسی سپیڈ سے پہلے گئے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سفارش ملے، چاہتے ہیں نا؟ اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں مل جائے گی۔ ہاں مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن کچھ چیزیں ضرور دیکھ لیں کہ کہیں ہم ان میں تو شامل نہیں جن کو سفارش کا حق بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہم سفارش کی اس حیثیت کو جو اللہ کے نبی کو اتنی بڑی، کتنی بڑی ہے، توجہ میری طرف ذرا، یہ کتنا بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ، میں نہیں کہتا لیکن آپ ساتھ کہہ دیں کہ میں شور نہیں کرواؤں گا، وہ تو پنجابی خطبہ کا خاصہ ہے، وہ آپ کو بلوا لیتے ہیں، آپ خود ہی بولیے میری تقریر میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عطا کیا، حکمرانی عطا کی، الا تسأل ربک ملکا کملک سلیمان، آپ کیوں نہیں اللہ سے سلیمان جیسی بادشاہت مانگ لیتے؟ یہ اتنی مشکلات کا زمانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے سلیمان کی بادشاہت سے بڑی چیز عطا کی ہو، مجھے اللہ نے سلیمان کی بادشاہ سے بڑی چیز عطا کی ہو۔ اور پھر ایک اور روایت سنیے، وہ بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں زمین کے خزانے لے لوں یا شفاعت کا حق لے لوں۔ اور آقا فرماتے ہیں، اخترت الشفاعہ، اے میرے صحابہ، میں نے شفاعت کے حق کو قبول کر لیا ہے، زمین کے خزانے چھوڑ دیے۔ وہ جو زمین کے خزانوں سے بڑی چیز ہے، وہ جو سلیمان کی بادشاہت سے بڑی چیز ہے، وہ جو بڑا حق ہے، کتنا بڑا حق کہ اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا، سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ اور قرآن اس کی شہادت دیتا والا، سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی مرضی کا فیصلہ ہوگا۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اور آپ کے دل میں بھی سوال آنا چاہیے تھا، بھئی حق ملے گا کس کو؟ میں تو سمجھے بیٹھا ہوں کہ مجھے تو مل ہی جائے گا، میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں کچھ بھی کروں مجھے حق مل جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ سے، میں نے سیدھا بالکل گفتگو شروع کر دی ہے، مخصوص اسی پر بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے حقدار کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کو حاصل کر لینے والے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اخلاص دل سے، خلوص دل سے، خالص دل سے، سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے ہوئے۔ کیا ہم نے اس حق کو قیمتی سمجھا؟ کبھی ہم نے رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، کسی نماز میں، کسی سجدے میں، آج تک اس زندگی میں
तड़प कर चाहा हो कि अल्लाह मुझे इस लायक तो कर दे कि मैं रसूलुल्लाह की शफात को हासिल कर लूं, आपकी सिफारिश का हक मुझे भी मिल जाए। क्यों? मेरे तो आमाल ही इस कदर गए गुजरे हैं, अगर मेरे आमाल पर फैसला हुआ तो मैं कहां बच सकूंगा। अच्छा ये भी सुन लीजिए, शफात का हक कुछ लोगों को जहन्नम से इधर इधर मिल जाएगा, पीछे पीछे। ये फैसला आपने करना है कि आपको शफात का हक कहां चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो जहन्नम चली जाएगी। और मैं अपने पास से नहीं कह रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसमें आप जहन्नमियों को निकाल लाने के लिए सिफारिश करने की बात 4 मर्तबा की करते हैं कि मैं बार बार अल्लाह के सामने जाऊंगा, फिर सजदा रेज हूंगा, अल्लाह के सामने फिर उसी तरह से हम्दो सना बयान करूंगा। अल्लाह फिर मुझसे कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता इश्फत शफ़ा कुल यस्मा, ऐ नबी फिर उठाइए अपने सर को, कहिए जो आप कहेंगे वो सुना जाएगा, माना जाएगा, सिफारिश को कबूल किया जाएगा। मैं जहन्नमियों के लिए, उन जहन्नमियों के लिए जो उम्मत का हिस्सा है, उनके लिए सिफारिश करूंगा। फयुहिद्दु ली हद्दा, अल्लाह मेरे लिए एक हद बना देगा, उस हद तक कहेगा इतने सब तुम्हें अपने साथ ले जाने की इजाजत है। पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा फरमाया मैं उनको भी अपने साथ ले आऊंगा जिनके पास चींटी जितना ईमान हुआ। इससे पता चलता है लोग जहन्नम चले जाएंगे और कुछ लोगों को या बड़ी तादाद को जहन्नम जाने के बाद आपकी सिफारिश का हक मिलेगा। फैसला आपने करना है कि आपको सिफारिश उधर जाने के बाद चाहिए या उधर जाए बगैर नबी पाक के साथ जाना चाहते हैं। क्या ख्याल है? चलो आज रात एक गल तो याद होवे ना, जन्नत जाना है बगैर जहन्नम जाए या जहन्नम की सैर करके जाना है। फिर जितनी जितनी वफा करोगे, जितनी जितनी वफा करोगे उसी हिसाब से फैसले होने हैं, उसी हिसाब से। और ये तड़प अपने अंदर पैदा करो, ये ख्वाहिश अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शफात का कई जगह जिक्र किया है, आखिरत के दिन की बात की। उस दिन किसी को कोई छुड़ा नहीं सकेगा, कोई बदला नहीं होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्लाह के हुक्म और इज़्न के बगैर कोई किसी के हक में बात नहीं कर सकेगा। तो जो एक बात करने वाला है, जो एक वफा निभाने वाला है, वो जो सिर्फ अकेला बोलेगा तो उसकी सुनी जाएगी। उसके साथ मेरा ताल्लुक कैसा है, मेरी निस्बत कैसी है, मेरा रिश्ता कैसा है, यह फैसला मुझे आज करना है। एक तरफ वो सहाबा हैं जो कहते हैं अल्लाह के रसूल आपको देखे बगैर चैन नहीं आता। उनका मामला, वो रसूल पाक के साथ जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब के जाएंगे। और हम भी जा सकते हैं, इंशाअल्लाह हम भी जा सकते हैं। फैसला आपने करना है। आपको ये दुनिया अजीज, दुनिया का मालो मनाल अजीज, अपनी हरकातो सकनात अजीज, अपनी लज्जात अजीज, या आपको अपनी आखिरत अजीज है। अगर आखिरत अजीज हुई तो ये कोई लाजिम नहीं है कि पहली सदियों के लोग ही जाएंगे। अल्लाह की कसम है, रसूल पाक की कितनी बशारतें इस जमाने के लिए, जिन्होंने आपको देखा भी नहीं है, जो आपसे मिले भी नहीं हैं, उनके लिए जन्नत की बशारतें हैं। बल्कि एक रिवायत में फतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, उनके लिए 7 मरतबा जन्नत की बशारत मेरे मुस्तफा देकर गए, जिन्होंने कहा मुझे देखा भी नहीं और फिर भी मुझे मानते हैं। मेरे भाई, ये तभी मुमकिन है जब आप आज फैसला करें। आज एक रिवायत सुना के अपनी बात मुकम्मल करता हूं। ये एक सहाबी हैं जिनका नाम अनस बिन मालिक है। कहिए सब जरा। यही रिवायत मैंने मुकम्मल करना है, बस आपकी चंद घड़ियां और हैं। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु
کون ہے انس؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آزاد ہیں، آزاد ماں باپ کی اولاد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ لگتی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ظاہر اپنا سب کچھ تو مکہ چھوڑ گئے تھے، لہذا مدینے والے آپ کے پاس مختلف تحائف لاتے ہیں، مختلف چیزیں آپ کو لا کر دیتے ہیں، پھل لے کے آتے ہیں، اجناس لے کے آتے ہیں۔ تو انس کی ماں سیدہ ام سلیم آپ کو لائی ہیں، انس کو لائی ہیں، 8-10 سال کے بچے کو لائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس کچھ نہیں، اور شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، مال میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس کل کائنات یہ میرا بیٹا ہے، یہ آج کے بعد آپ کی خدمت میں رہے گا۔ اور سیدنا انس نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، وہ انس جس کو میرے مصطفیٰ نے 10 سال میں کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے، اتنا محبوب صحابی۔ انس نبی پاک کے شاگرد ہیں، اور انس یقیناً صحابہ میں شامل ہیں، اور ان صحابہ میں شامل جن کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی، برکت کی دعائیں دی۔ انس ان میں بھی شامل جن کو اللہ نے رضی اللہ عن المؤمنین کہا، انس ان میں بھی شامل جن کو اللہ نے وعدے دیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ انس ان میں بھی شامل کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری ایک حدیث کو میری ایک بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، سینے میں جمع کرتا ہے، آگے سناتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو شاداب کر دے، گویا اسے جنت والا کر دے۔ انس ان میں بھی شامل، انس نام لے لے کر جن لوگوں کو جنتی قرار دیا اور جن کو فائدے دیے ان میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود سیدنا انس کا سوال دیکھیے کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہماری اولادیں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، کبھی ان کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی؟ اتنے فضائل ہیں کہ انس نے ایک روایت نہیں، 2000 سے زائد روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی، جمع کی، آگے پہنچائیں، اور 100 سال سے زیادہ زندگی گزاری۔ اتنی نفع والی زندگی گزارنے کے باوجود یہ جو انس کی خواہش ہے، حضرت انس پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ میری سفارش کریں گے؟ گل سمجھ آئی؟ ہمیں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں، میں پوچھوں اپنے خطیب سے وہ عمل کیا ہے، وہ اعمال کیا ہیں، وہ کون سی گھاٹیاں ہیں جو مجھے نہیں جس طرف جانا چاہیے، وہ روش کیا ہے جو مجھے نہیں اختیار کرنا چاہیے، کہ کہیں میں رسول اللہ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش کے حق سے محروم نہ ہو جاؤں۔ انس پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ میری سفارش کریں گے؟ اور آقا فرماتے ہیں ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو حضرت انس نے اگلا سوال کیا، اَيْنَ تَطْلُبُنِي، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کو ملوں کہاں آؤں کہ آپ میری سفارش کریں، آپ کو ڈھونڈوں کہاں؟ اس دن تو بڑا رش، بڑا ازدحام ہوگا۔ اول اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے جو پہلی جگہ ہوگی مجھے تلاش کرنے والی اے انس، اول ما تطلبنی عند الصراط، وہ پل صراط ہے۔ پل صراط پہ آ جانا ہے؟ کیوں بھائی جانا ہے؟ ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے یہاں سے۔ کوئی شخص یہاں سے گزرے بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ اور یہاں نہیں، ایک اور نقطے کی بات آپ سے عرض کروں، کوئی شخص یہاں سے گزرے بغیر اللہ کی عدالت میں بھی نہیں جائے گا۔ یہاں سے بچا تو پھر حساب ہے، یہاں سے نہ بچا تو حساب بھی کوئی نہیں، سیدھا بغیر حساب کے ہی ادھر جانا ہے۔ اور یہ کیا جگہ ہے جس کے تم لطیفے اور مذاق بناتے ہو؟ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ بال سے باریک ہے،
तलवार से तेज धार वाली है। इस पर बड़े बड़े आंकड़े हैं, कांटे हैं। कैसे? मिसाल दी सादान बूटी की तरह के, दरख्तों की तरह के कांटे। यहां से गुजरना पड़ेगा। यह अंधेरे में डूबा हुआ है। यह जहन्नम के बतन पे, उसके पेट पर है, खुली जगह पे है। नीचे से जहन्नम की लपटें, जहन्नम दिखाई दे रहा है। अल्लाह अकबर। और गुजरने वाला इसके ऊपर से गुजरेगा कैसे? दूसरा फरमान, यमुर्रूना कल बरकी। आमाल अच्छे हुए, मामलात अच्छे हुए तो बिजली की तरह गुजर जाएगा। यमुर्रूना कलमहिल बसरी, पलक झपकते गुजर जाएगा। तेज घोड़े पर बैठे हुए फर्द की तरह गुजरेगा, भागते हुए इंसान की तरह गुजर जाएगा, चलते हुए की तरह गुजर जाएगा। मुख्तलिफ सतह हैं। और कुछ वो होंगे जो गिर पड़ रहे हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी इस कांटे में उलझते हैं, कभी इस कांटे में उलझते हैं। कभी हाथ ऊपर है, पूरा जिस्म नीचे, कभी पांव ऊपर है, पूरा जिस्म नीचे। इस आलम में, और ये वो मौका होगा जहां अल्लाह के रसूल पहली सिफारिश कर रहे होंगे। जो खुश नसीब होंगे उनके लिए आप फरमा रहे होंगे, रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम। अल्लाह मेरा है, वफादार था, ये कोताहियां जरूर थी, खताकार जरूर था, लेकिन अल्लाह मेरा था। इसको छोड़ दे, इसको सलामती दे दे, और इसको सलामती देकर पार कर दिया जाएगा। यहां दो लोग यहां से पार नहीं जा सकेंगे। तवज्जो है, सिर्फ दो लोग। कौन? सिफारिश उनको मिलेगी जिनको, जो शिर्क नहीं करते, वो पहले बात हो चुकी। लेकिन शिर्क के बाद भी दो घाटियां हैं। यहां पुल सिरात की सिफारिश उनको मिलेगी जो दो इन कामों से बचे हुए हों। और वो क्या है? कहा ये जब गिर पड़कर गुजर रहा होगा तो अर्श वाला युरसलुर रहम वल अमाना, मालिक कायनात अमानतदारी को और रिश्तेदारी को आजाद कर देगा। जाओ, अगर तुम्हारे साथ खैर का ताल्लुक था, अगर तुम्हारे साथ निभा अच्छा था, अगर रिश्तेदारी अच्छी निभाता था, अगर अमानतदार था, तो जाओ इसको सहारा देकर पार करवा दो। और अगर बहनों को गालियां देता था, भाइयों को धक्के देता था, चचाओं से नाराज, मामुओं से नाराज, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाला, दुनिया के लिए अजियत बनने वाला, अगर लोगों का माल हड़प करता था, अपनी जिम्मेदारियां ठीक नहीं निभाता था, तो जाओ इसके सामने दीवार बना दो, आज गुजर ना सके यहां से। दो चीजों का ख्याल करना शुरू कीजिए। जब तौहीद का दावा करते हैं तो उसके बाद अमानतदारी लोगों के मामलात में, और दूसरा रिश्तेदारी, इन दोनों को खास जानिए कि ये दो काम ठीक हुए तो फिर यहां से सिफारिश मिलेगी। हजरत अनस कहते हैं, या रसूलल्लाह, यहां आप ना मिले तो फिर कहां जाऊं, फिर कहां ढूंढूं? फरमाया सुम्मा ततलुबनी इंदल मीजान, फिर मीजान पे आ जाना, मैं मीजान पे हूंगा, वहां जरूरत पड़ेगी मेरी। किन को पड़ेगी जरूरत? यहां भी दो चीजें हैं, दो काम ठीक करने हैं। आमाल यहां गिने भी जाएंगे और तोले भी जाएंगे। गिने उसके जाएंगे जिसके सुन्नत पर हुए, जिसके अपनी मर्जी का तरीका, जिसके सुन्नत पर हुए उसके शुमार किए जाएंगे, और जिसके सुन्नत पर ना हुए फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इसके लिए मीजान लगाने की जरूरत नहीं है। यह रद्दी का टोकरा है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, ये कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसको कोई, इसके वजन करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, जिनका वजन होगा
ان میں وزن کیسے ہوگا؟ کیسے کوئی عمل وزنی ہوتا ہے؟ بڑا ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی تو فرما گئے اللہ کو وہ اعمال زیادہ پسند، زیادہ محبوب، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، کون سے؟ أَدْوَبُهَا، جو مستقل کیے جاتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہو، وزن کیسے آئے گا؟ اگر بڑے ہونے کے اعتبار سے آتا تو پھر تو شہید کو زیادہ ملنا ہے، لیکن ہم تو اس حدیث کو جانتے ہیں جس میں فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے ایمان والے ہوں گے، بھئی ایمان تو پہلے ہی جہنم میں جا چکے ہیں، یہ ان ایمان والوں میں سے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ عالم دین ہے، مال خرچ کرنے والا سخی ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دینے والا شہید ہے۔ چھوٹی کے 3 کام ہیں، لیکن اخلاص نہیں، اللہ کی رضا جوئی نہیں، لہذا آج اتنے بڑے اعمال کا بھی کوئی مول نہیں ہے، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ گویا میزان پر جس کے عمل سنت کے مطابق ہوئے اور اخلاص والے ہوئے، اگر پھر بھی عمل اس کے گناہوں کے مقابلے میں کم نکلے، محمد رسول اللہ کی سفارش مل جائے گی۔ اور آخری حصہ، حضرت انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں بھی نہ ملیں تو کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہر صورت آپ سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، اے انس پھر حوض پہ آ جانا۔ کہاں آ جانا؟ حوض پہ آ جانا۔ لیکن حوض پہ بھی وہی کامیاب ہوں گے جن سے ایک غلطی نہ ہوئی۔ تو یہ سارے مرحلے پاس کرنے والے، ایک غلطی وہاں بھی موجود، اگر اس غلطی سے پاک اعمال ہوئے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کو حوض کا پانی میسر آ گیا، جس کو کوثر کا جام مل گیا، علماء تشریف فرما ہے اس کی پیاس بھی مٹ گئی اور اس کے جنت بھی لازم ہو گئی، کیونکہ حوض کا پانی ملے گا ہی اس کو جس کو جنت جانا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ فرمایا ایک جماعت میرے سامنے، آپ نے سنی ہوئی ہے روایت، ایک جماعت میرے سامنے لائی جائے گی، ان کے اعضاء، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، میں جیسے دوسری جماعتوں کا استقبال کر رہا ان کا بھی استقبال کرنے کی کوشش کروں گا، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، یا دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق سیدنا جبریل میرے اور ان کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے، اور میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں، اور مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے یہ وہ بدبخت ہیں جو پاکستان کی گلیوں میں اپنی مرضی کا دین بنائے ہوئے پھرتے تھے، آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کے پہنچائے ہوئے دین پر اطمینان کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر مسجد نے اپنا دین بنایا، ہر مولوی نے اپنا دین بنایا، ہر پیر و مرشد نے اپنی مرضی کا دین بنایا۔ یہ وہ بدبخت ٹولہ ہے جو آپ کے دین پر اطمینان کا اظہار کرنے والا نہیں تھا، اپنی مرضی کے راستے بنانے والے تھا، اپنی مرضی کی بدعات اور خرافات بنایا کرتا تھا۔ آج آپ کے سامنے بظاہر ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، لیکن ان کے ذمے یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول وہاں جہاں رحمت بانٹیں گے، جہاں پانی بانٹیں گے، جہاں شفقتیں لٹائیں گے، جہاں سفارشیں کریں گے، وہاں آپ فرما رہے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیرہ، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں راستے بنائے، میرے دین کو تبدیل کر دیا، ان کو لے جاؤ، ان کو پھینک دو جہنم کے اندر۔ سفارش چاہیے؟ پہلے تو تڑپ پیدا کیجئے، اپنی دعاؤں میں مانگا کیجئے، اور پھر ان کاموں سے جو راستہ آپ کو بتایا ہے نبی پاک کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کے فرمان کے مطابق، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔